बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड दिस सब्जेक्ट इज़ अबाउट बिजनेस कॉमर्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नंबर 1 पॉइंट इज़ डेफिनेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के राइट्स यानी हकूक़ क्या हैं, कंपनी के पास कौन कौन सी पावर्स यानी अथॉरिटी इख्तियारात मौजूद हैं, कौन कौन से काम कंपनी कर सकती है और लिमिटेशन यानी कौन कौन से काम कंपनी नहीं कर सकती, ये मेंशन होता है। कंपनी जिन मकासद के लिए, जिन ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है, वो मेमोरेंडम में लिखे जाते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस यानी क़वायद ज़वाबित लिखे जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट इज़ स्टेटस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का चार्टर या आइन भी कहा जाता है। आइन में जस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स नहीं लिखे जाते। ये कंपनी के बैरूनी मामलात को डील करने के लिए बनाया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बारे में वो सारी डिटेल होती हैं जो किसी आउटसाइडर को कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बायलास कहलाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लिखे जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट कंपनी के अंदरूनी मामलात को डील करने के लिए बनाया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स लिखे होते हैं ये पर्टिकुलरली उसी कंपनी पे अप्लाई होते हैं जिसके लिए ये बनाए जाते हैं, और किसी कंपनी के ऊपर ये अप्लाई नहीं किए जा सकते, और इसीलिए ही इन्हें कंपनी के बायलाज या इंटरनल रूल्स कहा जाता है। नंबर 3 पॉइंट इज़ रेटिफिकेशन एंड लीगल इफ़ेक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप तक महदूद रहना होता है। कंपनी कोई ऐसा बिजनेस या एक्टिविटी नहीं कर सकती जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना मेंशन हो। अगर कंपनी ऐसा करेगी तो वो एब्सोल्युटली इलीगल और वाइड होगा। लॉ में जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जो कि लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है एक्ट बियॉन्ड द पावर्स, कि अपनी पावर्स से तजावज़ करना, कि अगर कंपनी मेमोरेंडम को वायोलेट करती है देन इट कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स लेटर ऑन। शेयर होल्डर्स इस रॉन्ग एक्ट को बाद में ये जो अप्रूवल दे के रेजोल्यूशन पास करके जो है वैलिड नहीं कर सकते। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सूरत में अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के स्कोप से बाहर जाती है तो वो वाइड या इलीगल नहीं होगा, बल्कि उसे बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा कर वैलिड किया जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट इज़ रिलेशनशिप। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी और आउटसाइड पब्लिक के दरमियान ताल्लुकात को शो करता है। आउटसाइड पब्लिक में डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर वगैरह आ जाते हैं। डिबेंचर होल्डर से मुराद जिनसे कंपनी ने लोन लिया होता है और उन्हें बॉन्ड्स इशू किए होते हैं, और क्रेडिटर जिनसे कंपनी ने उधार पर रॉ मटेरियल ख़रीदा होता है। इसके बरक्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का उसके शेयर होल्डर्स के साथ, और शेयर होल्डर्स का उसके डायरेक्टर्स के साथ, और शेयर होल्डर्स का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डिफ़ाइन करता है। नंबर 5 पॉइंट इज़ क्लाजेस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जनरली 6 क्लाजेस पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मज़ीद क्लास भी ऐड या इंक्रीज़ कर सकती है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 6 क्लाजेस तक महदूद नहीं होता, बल्कि कंपनीज एक्ट 2017 के फर्स्ट स्केजुअल के टेबल ए में ही 90 क्लाजेस यानी शिक्के होती हैं। नंबर 6 पॉइंट इज़ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाए बगैर रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सूरत में अगर पब्लिक कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हो, वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर प्रिपेयर नहीं कर पाती तो वो कंपनी एक्ट 2017 के टेबल ए को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बजाय अडॉप्ट कर सकती है। इसके बरक्स प्राइवेट कंपनी, गारंटी लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए
آرٹیکل آف ایسوسیشن پریپیئر کرنا ضروری ہے۔ یہ کمپنی ایکٹ 2017 کے ٹیبل اے پر ریلائی نہیں کر سکتی۔ نمبر 7 پوائنٹ از اسکوپ، میمورینڈم آف ایسوسیشن۔ میمورینڈم میں یہ لکھا ہوتا کہ کمپنی کون سا ورک کر سکتی ہے۔ ورک میں بزنس اور ایکٹیویٹی شامل ہیں۔ بزنس سے مراد ٹیکسٹائل سیکٹر میں کام کرنا ہے، یا سیمنٹ سیکٹر میں، یا آٹوموبیل میں، یا کوئی اور۔ اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ ٹیکسٹائل جو ہے بزنس لکھا ہے، اور ایکٹیویٹی سے مراد سب بزنس ہے کہ جو بزنس کرنا اس کی بھی آگے ٹائپس موجود ہیں کہ ان میں سے کون سی ایکٹیویٹی آپ پرفارم کریں گے۔ لائک ٹیکسٹائل میں سپننگ بھی آتا، ویونگ بھی آتا، اور فنیشنگ بھی شامل ہے۔ اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ ویونگ کو لیا گیا ہے، جس سے مراد کپڑا بنانا ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن، جو بزنس اور ایکٹیویٹی کمپنی نے اپنے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں ڈیسائیڈ کر لی ہوتی ہے، اسے رن کرنے کے رولز آرٹیکل آف ایسوسیشن میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 8 پوائنٹ از ڈیفائنڈ ان۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ہر ایکٹ یا آرڈیننس کا دوسرا سیکشن جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیشنز کا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیکس لاز ہوں، چاہے وہ کمپنی لاز ہوں، یا کوئی اور لاز ہوں۔ میمورینڈم آف ایسوسیشن، کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 2 کے سب سیکشن 40 میں میمورینڈم آف ایسوسیشن کی کلیئر ڈیفینیشن موجود ہے، جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کو کمپنی ایکٹ 2017 کا سیکشن 2 سب سیکشن 3 جو ہے ڈیفائن کرتا ہے۔ نمبر 9 پوائنٹ از رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کمپنی کے ایز اے آرٹیفیشل پرسن رائٹس اور ڈیوٹیز ڈٹرمن کیے جاتے ہیں، جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز کے رائٹس اور ڈیوٹیز ڈٹرمن کیے جاتے ہیں۔ نمبر 10 پوائنٹ از امپورٹنس۔ میمورینڈم آف ایسوسیشن کمپنی کی فارمیشن میں پرائمری امپورٹنس رکھتا ہے، اس کے بغیر کمپنی نہیں بن سکتی، اس لیے اسے کمپنی کا بیسک یعنی بنیادی ڈاکومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آرٹیکل آف ایسوسیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسے سپریم ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ مین ڈاکومنٹ کنسیڈر ہوتا ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن کمپنی کی فارمیشن میں سیکنڈری یعنی کہ سپلیمنٹری انفارمیشن رکھتا ہے۔ پبلک کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز اس کے بغیر بھی بن سکتی ہے، اس کو ہیلپنگ یعنی سپورٹنگ ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے۔ میمورینڈم آف ایسوسیشن کے بعد یہ ڈاکومنٹ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 11 پوائنٹ از کانٹینٹس میمورینڈم آف ایسوسیشن۔ اوپر ہم نے پوائنٹ نمبر 5 کلازز میں بات کی کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کی 6 کلازز ہوتی ہیں، بیسیکلی وہ یہی ہیں۔ نیم آف دا کمپنی، اس میں کمپنی کا جو کمپلیٹ نیم ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ ایڈریس آف دا رجسٹرڈ آفس، کہ کمپنی کا رجسٹرڈ آفس کس سٹی میں اور کس پروینس میں واقع ہے۔ کیپٹل سٹرکچر آف دا کمپنی، کہ کمپنی نے کتنی ایکوٹی ایشو کی ہوئی ہے اور کمپنی نے کتنا ڈیٹ لیا ہوا ہے، اور ایکوٹی میں بھی اتھرائز کیپٹل کتنا ہے اور پیڈ اپ کیپٹل کتنا ہے۔ لائبلٹی آف اٹس ممبرس، کہ کمپنی جو ہے وہ لمیٹڈ بائی شیئرز کمپنی ہے یا گارنٹی لمیٹڈ کمپنی ہے یا ان لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے۔ بزنس ایکٹیویٹی آف دا کمپنی، اس کو بیسیکلی آبجیکٹس کلاس بھی سمجھا جاتا ہے۔ آلریڈی ہم اوپر پوائنٹ نمبر 7 اسکوپ میں میمورینڈم سائٹ پر بزنس اور ایکٹیویٹی کو اچھے سے گو تھرو کر رہے ہیں۔ ڈکلریشن ٹو سبسکرائب ایم او اے اور ٹو ایسوسیٹ ود اے کمپنی، کمپنی جب بنتی ہے تو جو لوگ میمورینڈم کو سائن کرتے ہیں انہیں کمپنی کے میمورینڈم کے سبسکرائبر یا فرسٹ ڈائریکٹرز سمجھا جاتا ہے۔ میمورینڈم میں بیسیکلی ان کی ڈکلریشن موجود ہوتی ہے کہ ہم اتنے پیسے کے اگینسٹ کمپنی کے اتنے شیئرز جو ہیں وہ خریدنے کے لیے رضامندی شو کر رہے ہیں۔ جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں اگر کوئی کمپنی کے شیئر خرید رہا ہے تو اس کو شیئر الاٹ کرنا، اور اگر کوئی کمپنی کے شیئر ایک پرسن کسی دوسرے پرسن کو بیچ رہا ہے تو شیئر کو ٹرانسفر کرنا، آڈیٹر اور ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ اور ان کو عہدے سے نکالنا، میٹنگز یعنی کہ اسٹیشنری میٹنگ، جنرل میٹنگ اور ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ، اینڈ پروسیڈنگ سے مراد یہ کہ منٹس یعنی ریکارڈ آف میٹنگ۔ ڈیویڈنڈ پالیسی اینڈ ریزروز سے مراد جنرل ریزروز اور اسپیشل ریزروز ہیں۔ اکاؤنٹس سے مراد فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں جن میں انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، کیش فلو اسٹیٹمنٹ، چینجز ان ایکوٹی،
کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جن کو 10 سال کے لیے کمپنی کے لیے کمپلسری ہوتا ہے گڈ کنڈیشن کے اندر کمپنی میں مینٹین رکھنا. اینڈ دین آڈٹ، اس میں انٹرم آڈٹ، کنٹینیوس آڈٹ اور فائنل آڈٹ آ جاتا ہے. الٹریشن آف شیئر کیپٹل، شیئر کیپٹل کو ڈکریز کرنا یا انکریز کرنا جسے ہم گرین شو آپشن بھی کہتے ہیں. یہ جو سارے ہم نے پوائنٹ پڑھے ہیں کانٹینٹس میں رائٹ سائڈ پہ، ان سب کے ریگارڈنگ آرٹیکل ہمیں رولز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. نمبر 12 پوائنٹ از پریپریشن اینڈ پروویژن. میمورینڈم آف ایسوسیشن. میمورینڈم آف ایسوسیشن کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق کے مطابق پریپیئر کیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں مینشن کی جاتی جو کمپنی ایکٹ 2017 سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہو، جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کمپنی ایکٹ 2017 کی شق اور میمورینڈم آف ایسوسیشن دونوں کے تحت جو ہے پریپیئر کیا جاتا ہے. اس میں ایسی کوئی انفارمیشن کنٹین نہیں کی جاتی جو کمپنی ایکٹ 2017 اور میمورینڈم دونوں سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہو. نمبر 13 پوائنٹ از پریورٹی. اگر کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسیشن اور کمپنی ایکٹ میں ڈس ایگریمنٹ یعنی تضاد آ جائے تو ان دونوں میں سے ایکٹ کے رولز کو فالو کیا جائے گا یعنی پریورٹی دی جائے گی. میمورینڈم آف ایسوسیشن کو اس صورت میں اگنور کر دیا جائے گا. جبکہ اگر میمورینڈم اور آرٹیکل میں کنفلکٹ آ جائے یا ان دونوں میں کوئی بات آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہو تو میمورینڈم کو فائنل کنسیڈر کیا جائے گا یعنی میمورینڈم کو فالو کیا جائے گا. میمورینڈم کو پریورٹی دی جائے گی آرٹیکل پر. نمبر 14 پوائنٹ از الٹریشن. میمورینڈم آف ایسوسیشن. میمورینڈم آف ایسوسیشن میں تبدیلی کافی لینتھی پروسیجر ہے اور ہیکٹک کام ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن میں چینجز کرنے کے لیے اسپیشل ریزولوشن پاس کرنے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ یا کورٹ یا ایس سی سی پی کی پرمیشن لینا ضروری ہوتا ہے. جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں تبدیلی کافی سمپل پروسیجر ہے اور آسان ہے. آرٹیکل آف ایسوسیشن میں چینجز کے لیے صرف اسپیشل ریزولوشن پاس کرنا کافی ہوتا ہے. گورنمنٹ یا کورٹ یا ایس سی سی پی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. Now if you have any question, you are more than welcome to ask.